الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ الحمدللہ مجھ سے پہلے تفصیل سے گفتگو آپ حضرات کے سامنے کر دی گئی ہے اور پوری بات ڈیٹیل کے ساتھ آ چکی ہے۔ میں مختصر بات رکھنا چاہوں گا آپ لوگوں کے پاس اور ٹو دا پوائنٹ بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں اللہ رب العالمین نے قربانی اور قربانی کے جانوروں کا ذکر کیا ہے، وہاں اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں، یعنی قربانی کے جو جانور ہیں، اسے بھی اللہ نے اپنی نشانی اور اپنی نعمت قرار اسے بھی دیا ہے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے، اس کی عزت کرے، یہ مومنین کے دل کے تقوی کی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ بدسلوکی کرنا یا کوئی ایسا کام کرنا جو شرعی اور اسلامی اصولوں کے خلاف ہو، یہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے، بلکہ گناہ کا باعث ہے۔ ہمارے معاشرے میں بالخصوص شہر کولکاتہ میں کئی سالوں سے یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں اور مستقل طور پہ اب اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے تو صرف یوں ہی ہوا کرتا تھا، اب تو سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اسے فروغ دیا جا رہا ہے، یوٹیوب چینلز کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے اور دیگر لانگ اینڈ شارٹ ویڈیوز کے ذریعے، کہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جانوروں کو اتارا جاتا ہے اور اتارنے کے موقع پہ جو ہنگامہ اور تماشا برپا ہے، لگتا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان یہ کر رہا ہے۔ ایسی میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، کل ہی مجھے ایک ویڈیو بھیجی کسی نے کلکتے شہر کے ایک علاقے میں، جہاں ایک جانور کو اتارا جا رہا ہے اور اس طرح ہنگامہ اور شور ہے، میرے سامنے قرآن کریم کی وہ آیت آ گئی جس میں اللہ رب العالمین نے زمانے جاہلیت کی عبادت کی منظر کشی کی کہ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا۔ زمانے جاہلیت میں جب لوگ عبادت کرتے تو سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، شور و ہنگامہ کرتے، کسی کا احترام نہیں کرتے۔ وہ زمانے جاہلیت کی رسم جسے اسلام نے ختم کیا اور انسانی فطرت کے مطابق عبادت کرنا سکھایا ہے، وہ مسلمان دوبارہ اس طرح کے کام کرنے لگ جائیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ یاد رکھیں، یہ قربانی عبادت ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے۔ اسلام کی عبادتوں میں اور عام دیگر مذاہب کے عبادتوں میں یہی فرق ہے کہ ہم رسم نام کی کسی چیز کو قبول ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں رسم نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ کوئی ریچول نہیں ہے، بلکہ یہ کہ عبادت ہے۔ رسم روح سے خالی ہوتی ہے، عبادت روح سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ ہم جب یہ عبادت کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہماری توجہ اللہ کی طرف ہو اور اللہ کے احکامات کی پامالی ہم نہ کرنے والے بنے، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو ہمارے بڑے عمر کے افراد ہیں، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ اپنے نوجوانوں کو ایسا کرنے سے روکیں، تو فوراً کہتے ہیں ارے بھئی یہی تو عمر ہے انجوائے کرنے کا، مزہ کرنے کی یہی عمر ہے، کرنے دیں، سال میں ایک مرتبہ تو آتا ہے۔ تو میرے بھائی، عبادت سیر و تفریح کے لیے نہیں کی جاتی ہے، عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ لہٰذا اخلاص کے ساتھ اللہ کے احکامات اور سنت کے مطابق اگر ہم قربانی کر رہے ہیں، تبھی جا کے یہ چیز قابل قبول ہوگی۔ لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی، ہر عالم کی، ہر عامی کی، ہر مسجد کے امام کی، ہر مؤذن کی، ہر مسجد کے کمیٹی والوں کی، ہر محلے کے ذمہ داران کی، کہ اپنے اپنے محلے کی ذمہ داری خود لیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے محلے میں اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہو رہی، اگر ہو رہی ہیں تو ڈسکریج کریں، بالخصوص اگر ویڈیوز کے ذریعے اسے پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ بھائی، ویڈیو میں جب ہم اپلوڈ کرتے ہیں تو اب پوری دنیا اسے دیکھ رہی ہے، ایسے جگہ کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جہاں کے حالات کچھ اور ہیں، جہاں کے اصول و ضوابط اور زیادہ سنگین ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے ویڈیو یہاں سے اپلوڈ کی اور کہیں اور کا مسلمان قتل کیا جا رہا ہے، کہیں اور کا مسلمان جو ہے اس پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، آپ کے ایک جو ہے ایسے کام کی وجہ سے جو حکمت اور وزڈم سے خالی عمل رہا۔ لہٰذا اس بات کی کوشش کریں کہ ہم کوئی ایسا کام اس موقع پہ نہ کریں، اور بالخصوص ایسے یوٹیوب چینلز کو ڈسکریج کریں، ضرورت پڑے تو رپورٹ کریں، اور بالکل بھی شیئر نہ کریں۔ آپ جس ویڈیو کو جتنا شیئر کریں گے اس کی ریچ اتنی زیادہ بڑھے گی۔ آپ کمنٹ بھی نہ کریں، آپ جو ہے کمنٹ کرنے جائیں گے تو اس سے بھی ریچ بڑھتی ہے، لائک کریں گے اس سے بھی ریچ بڑھتی ہے۔ اور چند لوگ ہیں جو اپنے کمرشل بینیفٹ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اس سے انہیں بھی میں یہ نصیحت کرنا چاہوں گا، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، کہ اس طرح کے کاموں سے اجتناب کریں۔ اور یہ جو شور و ہنگامہ ہے، جانوروں کو تکلیف پہنچانا ہے اور پھر چیخنا چلانا ہے، نعرے بازی کرنا ہے، یہ زمانے جاہلیت کے طریقے ہیں، یہ اسلامی طریقے نہیں ہیں۔ اس میں بالکل سادگی اختیار کریں اور سنت شریعت کے مطابق اخلاص کے ساتھ کام کریں۔ اگر اخلاص ہے آپ کے اندر، پھر آپ 10 جانور یا 20 جانور قربان کریں، شریعت اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں لگاتی ہے کہ آپ کا جانور 50,000 کا ہی ہونا چاہیے، نہ ہی یہ لمیٹیشن لگاتی ہے کہ آپ کا جانور 2 لاکھ کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، یا آپ 1 ہی کریں یا 5 ہی کریں یا 10 ہی کریں۔ اگر اخلاص ہے آپ کے اندر اور اللہ نے آپ کو 10 کرنے کی وسعت دی، آپ 10 کریں،
20 کرنے کی استطاعت دی ہے 20 کریں، 1 کرنے کی استطاعت دی ہے تو 1 کریں. لیکن ہوتا کیا ہے، استطاعت تو 1 کی ہے، لیکن محض دکھاوے کے لیے ہم قرض لے لے کر، یا یہ کہ پیسے بہت زیادہ ہیں، استطاعت تو ہے لیکن دل میں اخلاص نہیں ہے، محض ریاکاری کے لیے ہم لاکھوں روپے کروڑ روپے اس میں صرف کر رہے ہیں، اور دیگر امور جہاں پہ توجہ ہونی چاہیے اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے. تو دونوں طرف کے معاملات ہیں، اس میں اعتدال ہو. ایک تو وہ کہ بھائی ایسے افراد بھی ہے جو کہتے ہیں کہ بھائی قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنے لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، تو یہ بھی حماقت والی بات ہے. اور اس دوسری طرف کہ آپ قربانی اخلاص کے ساتھ نہ کریں اور محض ریاکاری کے لیے پیسے جو ہے خرچ کرتے جائیں، یہ بھی جو ہے افراط و تفریط والا معاملہ ہے. اسلام اعتدال کا راستہ سکھاتا ہے، ہم اعتدال کا راستہ اختیار کریں. جزاکم اللہ خیرا. ہماری تہذیب میں تو شائستگی ہے، بے ہنگمی نہیں ہے، ہر قدم پر تہذیب ہے. ہم تہذیب سے باہر ہو کر کے بے ہنگم لوگوں کی طرح چلاتے ہوئے ہم جانور کو لے جاتے ہیں. اب لے کر کے آنے کے بعد پھر جب ہم اتارتے ہیں، اتارنے کے بعد وہ کیفیت ہوتی ہے، وہیں سے جو ہم کیمرہ کرنا جو ہے شروع کر دیتے ہیں. اتارتے ہیں تو کیمرہ کرتے ہیں، پھر جانور کو باندھتے ہیں تو کیمرہ کرتے ہیں، پھر لوگوں کے دکھلانے کے لیے جو ہے باضابطہ جو ہے باکس وغیرہ لگایا جاتا ہے اور باضابطہ دکھلایا جاتا ہے اور پورا جو ہے کیمرہ کیا جاتا ہے. پھر ساری چیزیں جو ہے لوگ فیس بک پر اور واٹس ایپ پر، حتیٰ کہ صبح کے وقت میں بھی جو ہے، حالانکہ یہ آداب کے خلاف ہے. ہم جانور کو جب انتہائی ادب کے ساتھ لائیں تو اس کو جو ہے انتہائی مہذب طریقے سے اس کو اتاریں، اور اتارنے کے بعد جانور کو باندھیں، اس کو جو ہے کھلانے پلانے. آج ہی جو ہے صبح کو اللہ غریق رحمت کرے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جانوروں کے آداب کے سلسلے میں فضائل حج میں جو ہے بہت ہی اچھے انداز میں بیان. اللہ نے انہیں اپنے وقت کا شیخ العرب والعجم بنایا کہ جس قدر ان کی گہری نگاہ جانور کے حقوق کے اوپر تذکرہ فرما رہے تھے کہ بعض حضرات بلیوں کو پالتے ہیں لیکن بلیوں کے پالنے میں بلیوں کے جو حقوق ہیں اس کو پورا نہیں کرتے، اور پورا نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے آخرت میں اس کی وجہ سے اس کے اوپر عذاب ہوگا. اب غور کریں کہ ہم پھر دوسری طرف یہ ہے کہ ہم جس ملک کے باشندے ہیں، ہمارے دیگر برادران وطن ہیں، ان برادران وطن کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. ان برادران وطن کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. ہم اپنے عمل و کردار سے، ہم اپنے عمل زبان سے نہیں بلکہ ہم اپنے عمل و کردار سے جو ہے یہاں وہ عمل پیش کریں جس عمل کو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے پیش کیا تھا، اور جس عمل کو سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا. انہوں نے دکھایا نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے کتنے جانوروں کی قربانی کی ہے. خود حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگ بھگ 60 جانوروں کی قربانی کی، اور ان جانوروں کی قربانی میں گائے کی بھی قربانی کی. مسند احمد میں وہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کی بھی قربانی کی. لیکن جو ہے اس طرح بے ہنگم کیفیت جو ابھی اس وقت میں ہے اس سے جو ہے پرہیز کریں. دوسری طرف جانور کے قرب ذبیحہ کے وقت میں نہ جو ہے اس وقت میں کسی طرح کی کوئی تصویر جو ہے آپ لوڈ کریں، نہ تصویر لیں اور نہ اس کو شیئر کریں. یہ بے غیرتی کی بات ہے کہ اس طرح کا کام کرنا، اس سے دوسروں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے دوسروں کی جو ہے تکلیف ہوتی ہے. یہ انتہائی ناشائستہ حرکت ہے، اس سے بچنے کی جو ہے شدید ضرورت ہے. اسی طریقہ سے گوشت وغیرہ بانٹنے میں جو ہے بالکل اس میں بھی جو ہے تہذیب کی رعایت ہو، کسی طرح خون وغیرہ کا دھبا نہ ہو، برتنوں میں بالکل بند کر کے جو ہے اس طرح دوسروں کے پاس پہنچایا جائے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اور نہ جو ہے کسی اور ہنگامی کی کیفیت ہو، ذبح کے وقت میں نہ چلانا ہو، نہ چیخنا ہو، اور نہ دوسری چیزیں ہوں. ہمارے دیگر علماء کرام موجود ہیں. بس اس کا خیال رکھیں کہ ہم نے اللہ کے لیے جانور کو لایا ہے تو پھر اللہ کے لیے سارے کام کو کریں. اگر یہ کام کر لیں گے تو انشاءاللہ جو ہے اس طرح کی ناشائستہ حرکت
कहीं पर ना होगी। और इसकी वजह से हम अपने आप को बदनाम नहीं करेंगे, बल्कि इस तरह से हम हरकत करते हैं तो हम अपने आप को तो बदनाम करते ही, हम जिस मजहब को मानते हैं उसको भी बदनाम करते हैं। इसलिए तो मकसद है, मकसद हमारे आज जो है वो मकसद हमारे ये है कि हमारे बच्चे जो कुर्बानी को इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब में डालकर लाइक, व्यूज़ और शेयर बढ़ा रहे हैं, जिससे हमारे बिरादरान वतन के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। हालात बद से बदतर है। हमें उन बच्चों को समझाना है, उनको उनकी जो यूट्यूब है उनको रिपोर्टिंग करनी है, ये करना है, शॉर्ट में बात करें और उनको पैगाम दें। जनाब इरफान शेर साहब जी। मेरा पैगाम देशवासियों के लिए ये है कि इस बकरीद के मौके पर हमें क्या करना चाहिए। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देश में जो गैर मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, सभी के यहाँ जानवर की बलि यानी जानवर की कुर्बानी किसी न किसी तरीके से दी जाती है। लेकिन मेरा तरीका क्या होगा, इसको हमें सोचना है। वो लोग भी यूट्यूब में और सोशल मीडिया में इस बलि के किस बेरहमी से बलि होती है और पोस्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं, हमें ख़ुद ख़राब लगता है। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये एक इबादत की चीज़ है। आज के दौर में देखा जा रहा है कि हर धर्म में, हर मज़ाहिब में जो इखलास ख़त्म हो गया है, भक्ति ख़त्म हो गई है और दिखावा जो आम हो गया है। लोग जो है जितना अल्लाह को, ईश्वर को पसंद है, भक्ति यानी जो काम करे दिल से करे और सही इरादे से करें, उनका इंटेंशन जो प्योर होना चाहिए, लेकिन आज वो नहीं हो रहा है। आज ज़्यादा से दिखावा हो रहा है और इस दिखावे से हमें बचने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हमें दूसरे भाइयों को उस सोशल मीडिया के पोस्टिंग से क्या तकलीफ़ पहुँचेगी, वो तो अहम है ही है, लेकिन साथ साथ हमें ये भी सोचना है कि हमारा अल्लाह किसी भी रयाकारी के काम को पसंद नहीं करता है, दिखावे के काम को पसंद नहीं करता है। ये इबादत का मामला है, हम इबादत को पर्दे में करें, सिर्फ अल्लाह के लिए करें। इसमें दिखाने का अगर थोड़ा सा भी कोई परसेंटेज आ जाएगा तो अल्लाह के सामने ऐसी इबादत रद्द हो जाएगी। अल्लाह को ऐसी इबादत पसंद नहीं है जिसमें दिखावा हो। इसलिए मैं अपने देशवासियों यानी मुसलमानों को भी और गैर मुसलमानों को भी सबको ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा काम कोई ना करे। जो बलि मंदिर में जो बलि दी जाती है और जो कुर्बानियों में जानवर ज़बह किया जाता है, इन सब को पोस्टिंग ना करे और सोशल मीडिया में इसका बहुत ख़राब असर पड़ता है, इसका ख़राब अंजाम होता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, मेरी तरफ से ये पैगाम है कि हम अगर अपने धार्मिक काम कर रहे हैं तो हम अपने सही भक्ति के साथ, सही नियत के साथ, इंटेंशन के साथ करें, ये दिखावे के लिए ना करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगामी 7 जून ঈদুল আজহা। বছরে একবার আমরা ঈদ এবং একবার বকরা ঈদ পাই। আজকে আমাদের আপনাদের সামনে আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে বকরা ঈদ আমাদের একটি ইবাদত এবং ইবাদতের মাঝখানে আল্লাহ আর বান্দা ছাড়া কেউ আসবে না, কিন্তু আমরা আমাদের ইবাদতকে উৎসবে পরিণত করেছি। কুরবানি কোনো রকমেই আনন্দ, উৎসব, ফুর্তি করার বিষয় নয় এবং সকলের উপরে কুরবানি লাগুও হয় না। আল্লাহ যাদেরকে তৌফিক দিয়েছেন তাদের উপরে ফরজ হচ্ছে তারা কুরবানি দেবে এবং কুরবানি কবুলিয়ত মানে আল্লাহ গ্রহণ করবেন কি না এটা আপনার নিয়তের উপরে নির্ভর করছে। আপনি কি জাঁকজমক করতে চান, নাম কামাতে চান, যে এলাকার বিশাল একটা প্রাণী আপনি নিয়ে এসছেন, তার দাম এত লক্ষ টাকা, সেটা খুব সুন্দর, চতুর্দিকে চর্চা হোক, তাহলে আপনি দুনিয়াতেই থেকে যান, আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হলো না। এবং আল্লাহ তার রসুলের মাধ্যমে আমাদের বলে দিয়েছেন আমাদের মাঝামাঝি ধরনের একটি নিখুঁত প্রাণী দিতে হবে, যেটা খুব চরম সুন্দর হতে হবে তাও নয়, কিন্তু ত্রুটিমুক্ত একটা মাঝারি ধরনের, যেটাকে আমাদের উর্দুতে আমরা দরমিয়ানি বলি। আল্লাহর কাছে মূল্য কত কোটি টাকা বা কত লক্ষ দিয়ে আপনি কিনেছেন, নিলাম করেছেন,
কোনোই মূল্য রাখে না একটি সামান্য মানুষের ছোট্ট প্রাণী আল্লাহ হয়তো কবুল করবেন। কিন্তু এই ভারতবর্ষে একটা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। আমাদের শত্রু, ইসলামের শত্রু এবং মুসলমানের শত্রুর অভাব নেই, এবং তারা ভারতবর্ষের পরিবেশ নষ্ট করতে চাচ্ছেন। বিশেষ করে প্রতি বছর কুরবানির সময় পশু প্রেমিকের খুব আবির্ভাব হয়। মানে বাকি সব সম্প্রদায়ের যা বলি হয় তাতে তাদের কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু কুরবানি আসলেই তারা পশু প্রেমিকরা জেগে ওঠে। অতএব আমাদের খুব সাবধান হতে হবে, কারণ আমরা ভারতবর্ষে আছি, এখানে পরিবেশ নষ্ট করার জন্য অনেকে হাঙ্গামা করছে। অতএব পশু আনার ক্ষেত্রে আমাদের খুব সাবধান হতে হবে। পারলে যারা পশু আপনাকে বিক্রি করছে দূরের থেকে আসলে তাদেরকে কন্ট্রাক্ট দেন যে আমরা কিছু টাকা বেশি দেবো, আপনার দায়িত্বে আমার পশুটা পৌঁছে দিয়ে যান। অচেনা অপরিচিত এলাকায় আপনারা চলে যাচ্ছেন এবং সেইখানে মুসলিম দাড়ি টুপিওয়ালা যুবকদের দেখে আরএসএস এর যারা হিন্দুত্ববাদী মাইন্ড, যারা শুধু দাঙ্গা চায়, এর মানে এই নয় যে সব হিন্দু খারাপ, কিন্তু কিছু মানুষ তো আছে যারা দাঙ্গা লাগাতে চাচ্ছে। অতএব সেই ক্ষেত্রে সাবধান হবেন। কুরবানির ছবি আপলোড করবেন না, কারণ আমরা যেটা কুরবানি করছি যেই প্রাণীটি, সেটা হয়তো কারোর জন্য উপাস্য, তার মনে আঘাত লাগতে পারে। অতএব কারো ভাবাবেগে আঘাত করা আমাদের উদ্দেশ্য না। এবং কুরবানি করার ওই রক্তাক্ত ছবি কোনোভাবেই আপলোড করবেন না, তাহলে এটা একটা লোক দেখানো ব্যাপার হবে। আল্লাহর জন্য যে আমার ইবাদত যা কুরবানি, সেইটা কিন্তু আর হলো না। আর পরিবেশ দূষণ হবে। সোশ্যাল মিডিয়া এটা নিয়ে আমাদের শত্রুপক্ষ এটাকে ব্যবহার করবে। এবং তার থেকে বড় কথা, আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই পশুর ছবি দিলে তাদের ভাবাবেগে আঘাত লাগছে, আমরা কারো মনে আঘাত দিয়ে আমার ধর্ম পালন করব না। আরেকটি বিষয়, কুরবানি হয়ে যাওয়ার পর মাংস বিতরণের জন্য আপনাদের খুব সাবধান হতে হবে। দিনের আলোয় বিতরণ করবেন, নিজের সেফ এলাকার মধ্যে বিতরণ করবেন। বহু দূরে যেখানে বিপজ্জনক এলাকা, ফিরতে অন্ধকার হয়ে যাবে, রাত হয়ে যাবে, আপনারা অ্যাভয়েড করুন। যেই এলাকায় যেই আত্মীয়ের বাড়িতে অলরেডি কোরবানি হয়েছে সেখানে জোর করে মাংস পৌঁছানোর কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ তার বাড়িতে প্রচুর মাংস আছে। বরঞ্চ আপনার প্রতিবেশী যারা গরিব দুঃখী আছে তাদের বেশি থেকে বেশি দান করুন। এবং কখনো রক্তাক্ত পোশাক পরে বা যে ঝুলা করে, যে ব্যাগে করে আপনি নিয়ে যাচ্ছেন তাতে রক্ত দেখা যাচ্ছে বা তার থেকে মাংস দেখা যাচ্ছে, এমন কোনো দৃষ্টিকটু আচরণ করবেন না। প্যাকিং করে সুরক্ষিতভাবে নিয়ে যাবেন, এমনভাবে নিয়ে যাবেন যাতে বাইরের কারো দৃষ্টি আকর্ষণ না হয় এবং আপনার কারণে যাতে কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। এবং এই উৎসব বা এই ইবাদতকে কেন্দ্র করে আমাদের যেন সমাজে কোনো অশান্তি না হয়, আমাদের খুব সাবধান হতে হবে। এইটুকু অনুরোধ আপনাদেরকে রেখে আমি আপনাদের শুকরিয়া আদায় করছি। ধন্যবাদ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से जो मैसेज देना है, जो पैगाम देना है, हमारे नौजवानों को पैगाम देना है, ख़ास तौर पर जो कुर्बानी के नाम पर, कुर्बानी के जानवर के ख़रीदने के नाम पर और कुर्बानी के गोश्त के तकसीम के मरहलों तक ये सारे काम जो अंजाम दिए जाते हैं, चंद सालों से जो देखा जा रहा है, और इस साल जो देखा जा रहा, मजबूर होकर के हमारे इन अहबाब ने ये फ़ैसला लिया कि हम अपनी आवाज़ को, सोशल मीडिया के बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से हम बड़ी क़ुव्वत के साथ और हमदर्दाना अंदाज में हम अपने कौम के नौजवानों को ये समझा सके कि तुम क्या कर रहे हो, कैसी तुम्हारी तरबियत हो रही है, और कैसी नस्ल जो है, ताज्जुब होता है, हैरानी होती है कि कैसी नस्ल जो है हमारे सामने जो है वो सामने है कि उनको किसी चीज़ का पासो लिहाज नहीं है, किसी चीज़ का ख्याल नहीं है, क्या बोल रहे हैं उनको उसका शऊर नहीं, क्या कर रहे हैं उनको शऊर नहीं है। बिल्कुल ये पागलपन है, ये हैवानियत है। अल्लाह ताला ने जानवरों को हमारे लिए हलाल किया है, किसी के दूध को हमारे लिए हलाल किया, किसी के गोश्त को हमारे लिए हलाल किया, किसी को सवारी के तौर पर हमारे लिए जायज़ ठहराया कि हम उसकी सवारी कर सकते हैं। लेकिन उनके साथ जो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया है, जिस अल्लाह ने हमें तख्लीक बख्शी है, उसी अल्लाह ने उन जानवरों को भी पैदा किया है। जिस तरीके से हमारे माँ बाप का हक़ हमारे ऊपर है और हमारा हक़ माँ बाप के ऊपर है, एक इंसान का दूसरे इंसान के ऊपर हक़ है, इसी तरह इन जानवरों के भी हुकूक उस नबी ने, जिस नबी के हम नाम लेवा हैं और जिस नबी के ये नौजवान नाम लेवा हैं, जिनका नारा लगाते हैं कि हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे और नबी जो है, नबी से इश्क व मोहब्बत का दावा करते हैं, उसी नबी की ये तालीम है, जो उनकी तालीमात में ये बात दाखिल है कि जानवरों के हुकूक को बड़ी तफसील के साथ बयान किया गया है।
जिस तरीके से रहम करना, शफकत करना, एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ एक अच्छा अमल, एक महबूब अमल करार दिया गया है, इसी तरीके से एक जानवर के साथ भी एक मोहब्बत वाला मामला, शफकत वाला मामला करने की तरगीब दी गई है। बल्कि उस मोहब्बत करने पर, जानवरों से मोहब्बत करने पर जन्नत की बशारत सुनाई गई है। मशहूर हदीस है, उलमाए किराम यहाँ पर मौजूद है, कि प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने के नतीजे में अल्लाह ताला ने उसकी बख्शिश कर दी। तो मेरे भाइयों और मेरे नौजवानों, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, जैसा कि हमारे मुफ्ती साहब ने कहा, कि आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं, आप नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको इस बात का शऊर होना चाहिए आप किस मुल्क के अंदर रहते हैं, मुल्क में क्या चल रहा है, दुनिया के हालात क्या हैं। दुनिया में एक तरफ ये हालात हैं, हमारे मुल्क में एक तरफ ये हालात हैं, और दूसरी तरफ जो है आप फ़िरका परस्तों को, जिनको एक मौका चाहिए, एक शह चाहिए, उनको एक शह मिल जाए तो उसके बाद शहर में और मुल्क में आग लगाने के लिए उनको जो है एक मौका फराहम हो जाए, आप उनको मौका दे रहे हैं। एक तो ऐसे ही ये हैवानियत के ख़िलाफ़ है कि किसी जानवर को उतारते वक्त जो है, जो जिस तरीके से अंदाज इख्तियार किया जा रहा है, एक जानवर को लेकर पूरे मोहल्ले में घुमाया जा रहा है, और उस तरीके से जानवरों के साथ जो मामला किया जा रहा है, बिल्कुल मैं ये कहता हूँ कि उन जानवरों के सामने उससे बड़ा जानवर ये खुद बन गए। बड़े जानवर हैं ये, बड़े हैवान किस्म के लोग हैं, और इनकी बड़ी तरबियत की ज़रूरत है। और अफसोस आता है कि हम लोगों ने अपनी इन छोटों की कैसी तरबियत की, और उससे ज़्यादा अफसोस ये आता है कि ये सारा मंजर देखने के बावजूद बाज़ मस्जिद के अइम्मा हजरात भी, मस्जिद के कमेटी के लोग भी, सबकी ज़िम्मेदारी है, सिर्फ अइम्मा उलमा की नहीं बल्कि सबकी ज़िम्मेदारी है। उस इलाके के क्लब के, जो इलाका के मोहल्ला के क्लब के लोग हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस तरह की हरकत हो रही है आपके मोहल्ले के अंदर, आपको जो है फ़ौरन मैदान में आना चाहिए, फ़ौरन मंजर में आम पर आ करके इस जुल्म के ख़िलाफ़, इस वहशियाना अमल के ख़िलाफ़ आप लोगों को आवाज़ बुलंद करना चाहिए, नौजवानों को समझाना चाहिए, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से हम यही बोलना चाहेंगे और अपने नौजवानों से मुअद्दबाना गुजारिश करेंगे कि खुदा के वास्ते, जुमा एक मौका पड़ रहा है हमारा, एक जुमा का एक मौका, एक बेहतरीन मौका है, ईद उल अज़हा का भी जो है बेहतरीन मौका है। उस मौके पर हम आइम्मा इकराम से गुजारिश करेंगे कि बड़े शद्दो मत के साथ, बड़ी मजबूती के साथ और बड़ी ताकीद के साथ मैसेज देने की ज़रूरत है इन नौजवानों को जो ये समझ नहीं रहे। और ये जो यूट्यूब के नाम, यूट्यूब में बजाता चैनल बना रखा है, और इन जानवरों की जो है बजाता उसमें एक एक चीज़ की मंजर कशी हो रही है, एक एक चीज़ की तस्वीर कशी और वीडियोस बनाए जा रहे हैं, और अलग अलग तरीके से वह अपने वहशियाना अमल को प्रमोट कर रहे हैं। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है। इस पर सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने माशरे को बचाएं। ये नौजवान कहाँ जा रहे हैं और ये माशरे को कहाँ लेकर के जा रहे हैं, माशरे को, समाज को, अपने पारा और अपने इलाके को इन औबाशों के हवाले ना करें, सब अपनी अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम यही मैसेज देना चाहते हैं। उम्मीद है कि हमारे नौजवान मौका की और हालात की नज़ाकत को, उसकी हसासियत को समझेंगे और कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे आप खुद कानून के ज़द में आए या आप खुद जो है किसी तरह की परेशानी में मुब्तला हो। यही मैसेज देना था, ये पैगाम देना था। खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई बहनों, क़ुरबानी का अमल सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हक़ और इंसाफ के लिए जो मुजाहिदाना ज़िंदगी है, उस मुजाहिदाना ज़िंदगी की याद को ताज़ा करने के लिए और सरकार दो आलम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए और अपने पैदा करने वाले रब्बुल आलमीन के हुक्म को पूरा करने के लिए है। कुरान मजीद के पारा नंबर 17 के अंदर अल्लाह ताला ने एक जगह इरशाद फरमाया खिताब करके कि देखो, तुम्हारी क़ुरबानियों का गोश्त और खून हमारी बारगाह में नहीं पहुँचता है, बल्कि तुम्हारे दिल का जो तक़वा है वो हमारे तक पहुँचता है। यानी अल्लाह ये देखता है कि हम किन जज्बात के साथ कुर्बानी कर रहे हैं, हमारे दिल की कैफियत क्या है। क्या हमारे दिल की ये कैफियत है कि आज हम अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने के लिए अपने पैसों को लगा करके जानवरों की कुर्बानी करते हैं? अगर अल्लाह का हमसे मुतालबा हुआ तो हम अपनी जान का नजराना भी हक़ और इंसाफ को खड़ा करने के लिए, हक़ और इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अगर हम इन जज्बात के साथ कुर्बानी करते हैं तो असल में हमारी कुर्बानी
اپنے اصل مقصد کی طرف رواں دواں ہے، اور اگر ہمارے دلوں کے یہ جذبات نہیں ہے تو پھر ہم اصل چیز سے ہٹ کر کے ہمارا رخ کسی دوسری طرف چلا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کا عمل یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک محبوب عمل ہے۔ اس کے اندر جو کام ابھی انجام دیا جا رہا ہے، جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے، جیسے ہمارے ساتھیوں نے بتایا، اس بات کا شدید خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ قربانی جیسا محبوب عمل بھی ضائع اور بیکار ہو جائے۔ جس طرح سے قربانی کے صحیح ہونے کے لیے پیسوں کا حلال ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے قربانی کے صحیح ہونے کے لیے اور اس پر ثواب پانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا کو پانے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ ہم قربانی اللہ کے لیے کر رہے ہوں۔ ریاکاری کا جذبہ، دکھاوے کا جذبہ، واہ واہی کا جذبہ، یہ جذبات ہمارے اندر نہ پائے جاتے ہوں۔ اس لیے ہماری گزارش ان تمام حضرات سے جن کے اندر اس طرح کے جذبات کہیں پائے جاتے ہوں، یہ ہے کہ وہ توبہ کریں ان چیزوں سے، اور قربانی کا جو صحیح طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کو اختیار کریں۔ اور جمعہ کے موقع پر تمام ائمہ اور خطبہ سے اور وہ تمام افراد جو سماج کے اندر کوئی مقام رکھتے ہیں، سماج کے جو سمجھدار افراد ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے سماج کے نوجوانوں کو، اپنے سماج کے لوگوں کو یہ بات سمجھائیں کہ یہ جانور اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے، قربانی کا بہانہ بنا کر کے ان کو بیجا دوڑایا نہ جائے، اتارنے میں ان کو پریشان نہ کیا جائے۔ یہ تمام چیزیں جانوروں کے آداب کے خلاف ہیں، اس کے ذریعے سے ہماری نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہمیں قربانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمیں قربانی کا عمل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق انجام دینا ہے، تب جا کر کے ہم قربانی سے جو فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ فائدہ بھی حاصل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی بھی ہمیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کافی دنوں سے میں دیکھا ہوں عید کے وقت میں، جس وقت عید کے دن گانا بجانا ہوا کرتے تھے علاقوں میں، آپ بطور امام آپ جا کر کے اس جگہ پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور جب تو وہ لوگ روکتے نہیں تھے تب تک آپ وہاں سے اٹھتے نہیں تھے۔ بڑا انقلاب آیا تو اس کے بعد سے پورے علاقے میں جو لوگ اس کے خلاف جو ہے میوزک تمام چیزوں کو جو ہے یہ رمضان کے بعد سے بجانا بند کر دیا۔ ایسی صورتحال میں جو ائمہ کرام جو ہیں، جو علماء ہیں، کیا ایسے اسٹیپ لیں گے آنے والے وقت میں جس طریقے سے جو ہو رہا ہے سامنے جا کر کے روکنے کی کوشش کی جائے گی؟ جی یہی ہمارا المیہ ہے کہ ہم لوگ اسٹیج سے ہٹ کر کے کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اکثر جو ایک عام جو مزاج بنا ہوا ہے، اگر ائمہ حضرات کا جو احترام ہے معاشرے کے اندر یا بستی یا علاقوں کے اندر، اگر ائمہ حضرات اپنے علاقہ کے کلب کے ذمہ داروں کو لے کر کے، جیسے کہ مفتی صاحب کرتے ہیں کلکتہ کے اندر، اور آپ جو ہے چونکہ ہمارے محلے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو دیکھا تھوڑی بہت محنت کی تھی ہم لوگوں نے کچھ سال، تو دیکھیے الحمدللہ ابھی تک اس کے اثرات ملتے ہیں کہ وہ ہم لوگ جو ہے عید کے چاند راتوں میں جو خرافات ہوتا تھا، ناچ ڈانس گانے بجانے وغیرہ، تو اس کو لے کر کے ہم لوگ نکلتے تھے اور تھوڑی سی محنت کرتے تھے، چکر لے رہے مصلیوں کو لے کر کے گروپ کی شکل میں لوگوں کو، نوجوانوں کو سمجھاتے تھے، اس کا ایک بہت ہی اچھا اثر دیکھنے۔ تو اسی قربانی کے موقع پر جو یہ خرافات ہو رہے ہیں، اگر ہر محلہ کے اگر ائمہ حضرات کلب کے ذمہ داروں کو لے کر کے، علاقے کے کچھ اہم شخصیات کو لے کر کے اگر ایک گشت میں نکل جائے، ایک راؤنڈ نکل جائیں اور گلی کوچوں تک پہنچ کر کے یہ کریں، اس کو الحمدللہ ہم لوگوں نے اس علاقے میں بھی چالو کیا۔ ہمارے مفتی صاحب جو ہے، مفتی شمائل صاحب، وہ بھی بغان مسجد کے اطراف میں اس علاقے میں بھی انہوں نے کام کیا، بجاتا چاند رات میں پہنچ کر کے اس کام۔ تو اس طرز پر اگر کام کیا جائے، تھوڑا سا اسٹیج سے ہٹ کر کے بھی، مائک سے ہٹ کر کے بھی کچھ کام کریں عملی طور پر زمین پر اتر کے، تو اس کے بڑے اچھے خاطر خواہ اس کے اثرات اور رزلٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ اب کرنے کا کام یہ ہے کہ بحیثیت بڑے ہونے کے ہر محلے کے افراد اپنے نوجوانوں کی کاؤنسلنگ کریں، انہیں سمجھائیں کہ اس طرح کی چیزوں سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اصل میں چونکہ ابھی نوجوان ہیں، زیادہ تجربہ نہیں ہے، دنیا دیکھا نہیں ہے، تو انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا، اس کے کیا برے نتائج ہو سکتے ہیں، اور اگر انہیں بتایا جائے، سمجھایا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی جو بات کو مانے گی انشاءاللہ۔ شمائل صاحب، ایک چیز جو دیکھنے کو ملتا ہے خاص طور پر ایز اے سوسائٹی، جب ایک آپ کسی اہم مدعے کے اوپر آپ ریسرچ کر کے نیوز دیتے ہیں یا انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، لوگ اس پر جو ہے توجہ نہیں دیتے، اس پر لوگ دیکھتے نہیں ہیں، لیکن جب بھی کبھی آپ دیکھیں اس طرح کی ویڈیوز جب سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جاتی ہیں جانوروں کو لے کر کے، خاص طور پر گائے کو لے کر کے، کیونکہ
ہندوستان میں گائے کو لے کر کے ایک سینٹیمنٹ ہے دوسرے کمیونٹیز کو. ان تمام ویڈیوز کو جب پوسٹ کیا جاتا ہے لوگ اس پر جم کر ویوز دیتے ہیں. انفیکٹ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے ایسے یوٹیوبرز ہیں جو ملینز میں اور لوگ انہیں سیلیبریٹی کی طرح جو ہے ٹریٹ کرتے ہیں, جرنلسٹ کو درکنار کر دیتے ہیں, اے کیا بولی سے کیا کھائیس, اس طریقے کے الفاظوں کے جو ہے وہ کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں گندے الفاظوں میں. ان سب چیزوں کو جو ہے پروموٹ کیا جاتا ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہے خاص طور پر مسلمان علاقوں میں دیکھنے کو ملتا ہے. اور علاقے میں جو پولیٹیشینز کہہ لیں یا کلبس کہہ لیں, ایسے لوگوں کو سیلیبریٹیز بنا کر سامنے لاتے ہیں اور انٹروڈیوس کرواتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے, ایسے مزاج کے لیے آپ کیا کہیں؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پورے عالمی سطح پہ, پوری گلوبلی لوگوں کا مزاج بنا دیا گیا ہے کہ آپ کو انٹرٹینمنٹ کی ہی طرف رجوع دینا ہے. آپ کرکٹ میچز کو دیکھیں صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ہو رہا ہے. آپ بالی ووڈ ہالی ووڈ کچھ بھی اٹھا کے دیکھ رہے ہیں, یہ انٹرٹینمنٹ ہے. اس کے علاوہ آپ جتنے انڈسٹری میں چلے جائیں, ہر جگہ پہ کمرشل بینیفٹ کے لیے عوام کو انٹرٹینمنٹ میں لگایا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ یہ انسانی ایک فطرت ہے کہ انسان جو ہے انٹرٹینمنٹ کی طرف مائل ہوتا ہے, اس کا رجحان وہاں پہ پیدا ہوتا ہے. تو ان کو اصل مقصد سے ہٹانے کے لیے یہ انٹرٹینمنٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے. اب اتنا زیادہ مزاج ہمارا کرپٹڈ بنا دیا گیا ہے, ہمارے مائنڈ سیٹ کو اس طرح ویسٹرنائز اور لبرلائز کر دیا گیا ہے کہ اب ہم عبادتوں میں بھی انٹرٹینمنٹ تلاش کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ایک بندہ اگر کسی جانور کی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہے تو وہی لاکھوں دوسرے ہی لوگ ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. لاکھوں لوگ جو ہے ویوز دے رہے ہیں, کمنٹس کر رہے ہیں, سراہ رہے ہیں, اس سے اس کو اور ہمت مل رہی ہے کہ وہ آگے جا کے کرے. اب جی, تو عبادتوں میں بھی انٹرٹینمنٹ تلاش کرنے کا جو ہے مزاج ہمارا بن گیا ہے, جو کہ بہت خطرناک چیز ہے. اور دنیا جو باطل طاقت ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ ہم اپنے مقاصد سے ہٹ کر ان کاموں میں اپنے آپ کو لگا دیں جن میں ہمارا ان کا کمرشل بینیفٹ ہو. باقی ہمارا فائدہ ہو یا نقصان ہو, ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس لیے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے, سب کو سمجھنا چاہیے کہ کس کانٹینٹ کو ہمیں دیکھنا ہے اور کس کو پروموٹ کرنا ہے. اور یاد رکھیے, ایک ایک کانٹینٹ جسے ہم پروموٹ کرتے ہیں یہ اسی طرح ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے جس طریقے سے ہم اپنے الفاظ کو بولتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, ایک آواز بھی ہم نکالتے ہیں تو اللہ اسے نوٹ کر رہا ہے. ہم جس چیز کو فارورڈ کر رہے ہیں اللہ اسے نوٹ کر رہا ہے. ہمارے فارورڈ کرنے کے نتیجے میں جو برے نتائج ظاہر ہو رہے ہیں اس کا وبال بھی ہمارے اوپر آئے گا. ٹھیک اسی طریقے سے کہ کسی اچھی چیز کو پروموٹ کرنے سے جو اچھے نتائج ظاہر ہوں گے اس کا ثواب بھی ہے. سوشل میڈیا میں جس پرکار سے قربانی کی جو ویڈیوز وائرل ہوتی ہے, کیا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ کامنل ٹینشنز کو بھی بڑھاوا دے رہی ہے؟ سب سے اس چیز میں دو پہلو ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو مسلمانوں سے یہ ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ قربانی نہیں ہونی چاہیے. تو قربانی ہر سال ہوگی, ہمیشہ ہوگی, جس طرح ہو رہی ہے ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی. اب دوسری چیز یہ ہے کہ اس طرح سوشل میڈیا میں ڈال کر یہ اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ کمیونل ٹینشنز کریٹ ہو جائیں, اور اسلام بحیثیت دین اور ایک ایسا دین جو امن و امان چاہتا ہے وہ کبھی بھی اس طرح کے کاموں کو انکریج نہیں کرتا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے خواہ مخواہ وطن میں یا ہمارے ملک میں ایسے ٹینشنز کریٹ ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے اور پھر جس سے ہمارا ہی نقصان ہو. اس لیے اس طرح کی چیزوں کو سوشل میڈیا پہ بالکل بھی شیئر نہیں کرنا چاہیے. یہ عبادت ہے, عبادت کو عبادت کی طریقے سے کریں. اتر پردیش میں دیکھا گیا ہے کہ یوگی سرکار نے کئی سارے نردیش دیے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, ویسا نہیں. تو آپ لوگ بھی کیا سرکار سے ایسی کچھ مانگ کر رہے کہ ان سارے جو چینلز کو بین کیا جائے, یا تو جو یوٹیوبرز ہیں ان کے اکاؤنٹ کو ان پہ بین کیا جائے؟ دیکھیں, جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ ایسے آدیش حکومت دے یا نہ دے کہ کس طرح کرنا چاہیے کس طرح نہیں کرنا چاہیے, میں سمجھتا ہوں یہ چونکہ مسئلہ پورا مذہبی ہے تو یہ علماء ہی بیان کریں گے کہ کس طریقے سے ہونا چاہیے کس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. ہاں, اگر حکومت اس چیز کے لیے تیار ہے کہ علماء کی طرف سے جو گائیڈ لائنز جاری ہو رہی ہیں اس کو آپ لیگلی اس کو نافذ کریں, قانون بنا کر کہ آپ کے ملک کے یا آپ کے شہر کے میجورٹی آف اسکالرز اور جو کریڈیبل اسکالرز ہیں, جو صحیح معنی میں عوام مسلمان جسے جو اعتماد کرتی ہے, وہ ان کی طرف سے قربانی کی یہ گائیڈ لائنز آئی ہے, لہٰذا حکومت ان گائیڈ لائنز کو بحیثیت قانون نافذ کرتی ہے, تو اس میں ہم یقیناً مطالبہ کرتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیے, ایک وقت ہوا کرتا تھا جب ہماری کمیونٹی میں جو لوگ انٹرسٹ کے بزنس کرتے تھے یا کسی غلط کاروبار سے تعلق رکھتے تھے تو ان کے گھروں پر یا ان کے ساتھ ملنا لوگ جو ہے ملنا مناسب نہیں سمجھتے تھے. لیکن آج جس طریقے سے خاص طور پر مسلم معاشرے میں اسکیمس کے پیسے سے جس طریقے سے نمائش کی جا رہی ہے, لوگ آرام سے جا رہے ہیں, وہ جو ہے لوگوں کو پہلے ڈس اون کرتے تھے, ان لوگوں کو ان کے ساتھ تو شریک کرنا بند کرتے تھے. اب کہیں نہ کہیں تو یہ لوگ
एक दूसरे के साथ शरीक हो रहे हैं, उनकी चीज़ों में जा करके उनके फंक्शंस को, तमाम चीज़ों को अटेंड कर रहे हैं, इसके ऊपर किस तरीके से क्या ये चूंकि बिल्कुल एक सेपरेट टॉपिक है, इस पे इंशाल्लाह डिटेल से कभी बात करेंगे। मुख्तसरन मैं ये बता दूं कि बिल्कुल ये गलत चीज़ है। गुनाहों को नॉर्मलाइज किया जाता है माशरे में, जो नॉर्मलाइज करना है बहुत खतरनाक चीज़ है और इसकी सख्त वईदें जो है अहादीस में आई है। लिहाजा ये चाहिए कि पहला स्टेप तो यही हो कि हम उन्हें समझाएं और हद इम्कान शुरू ही से बॉयकॉट करना, शुरू ही से अलग होना नहीं, पहले तो उनकी काउंसलिंग करनी, उन्हें समझाना है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी कि भाई आप इस गुनाह से बच जाइए, इस्लाम का रास्ता है, उसके बावजूद अगर वो उस पर मुसिर है तब फिर ये होना चाहिए कि फिर ऐसे लोगों के फंक्शंस में और इनके प्रोग्राम्स में और बहुत सी ऐसी चीजों में जहां इन्हें एहसास होगा आपके न जाने पे कि हाँ ये कुछ गलत कर रहे हैं, वहां नहीं जाना चाहिए और बॉयकॉट करना। आप लोगों का शुक्रिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो एहतमाम किया, ये तारीफ है, क्या कहेंगे आप? जी, कहना क्या है, इबादत को इबादत रहने दे, इबादत को इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर में डाल करके सवाब के नियत से अपने इबादत को ख़राब ना करें, इबादत को इबादत रहने दे। लाइक, शेयर, व्यूज़ के आसरा में जो है आप अपनी कुर्बानी को नुमाइश और जीनत का ज़रिया ना बनाएं, यही कहना है। और आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग भी साथ दें, चूँकि आप भी इसी समाज के हिस्सा हैं, आप भी हमारा सपोर्ट करें और इस